بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، یاد رہے کہ اونٹوں کی جو قربانی جو عبد المطلب نے کی تھی وہ بھی حضرت عبداللہ کی ہی زندگی کے صدقے میں کی تھی۔ کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈ ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب میں آیا اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب میں آیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی کیا چیز ہے؟ تو دوستو تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسے کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا۔ اب سب کے سر جھک چکے تھے، خود کو کون ذبح کرواتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہیں سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر کورا ڈالا گیا۔ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا عباس سے ضبط نہ ہوا، وہ فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے حضرت عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچتانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ اس خراشوں کے نشان مرتے دم تک باقی رہے۔ پیارے دوستو کہتے ہیں کہ اس دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کی ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے فدیہ دے دیں۔ دوستو اب سوال تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور پھر حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹ والی پرچی نکلی۔ پیارے دوستو کہتے ہیں کہ اس طرح عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے کھایا۔ دوستو امام زہری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کا تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا یہ درست ہے، اور اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ پیارے دوستوں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سے سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ پیارے دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف
बिन जहरा की बेटी थी। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल की थी। हजरत अब्दुल्ला शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक औरत काबे के पास बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और उनकी निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबूवत का नूर चमकता होगा। जो ही उसने हजरत अब्दुल्ला को देखा, फौरन उसके जहन में ये बात आई। उसने सोचा, हो न हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचे उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदले में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़िबा किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, न उनसे अलग हो सकता हूँ और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी है, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल दोस्तों, उनकी शादी हजरत आमना से हो गई। आप कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थीं। हजरत आमना हजरत अब्दुल्ला के घर आ गईं। आप फरमाती हैं, जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। उस वक्त मैं जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर आया। उस वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना, मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले की शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि इनका नाम तौरात में अहमद है और जमीन आसमान वाले इनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। यार दोस्तों, एक दूसरी रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे कहा, तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसरा के महलात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा होगा तो इसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में इनका नाम अहमद है और आसमान और जमीन वाले इनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में इनका नाम अहमद है कि आसमान और जमीन वाले इनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में इनका नाम मोहम्मद है। दोस्तों, कहा जाता है हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हजरत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हाकिम ने ये रिवायत पर बयान की है और इनकी सही करार दिया गया है। साहब रिजवान हाकिम ने ये रिवायत बयान की है और इसी को सही करार दिया है कि साहबा रिजवान आला अजमाइन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा, गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ जिससे मुल्क शाम में बसरा के महल्लात रोशन हो गए। यार दोस्तों, हजरत आमना ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकान महसूस नहीं हुई। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बिशारत का जिक्र कुरान में भी है, जैसे कि सूरह साफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो रसूल आने वाले हैं उनका नाम मुबारक अहमद होगा और उनकी बशारत देने वाला हूँ। दोस्तों, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए
ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارت قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیحال یعنی بنو نجار کے یہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے۔ انہیں یہی دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور حضرت مطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اپنے ننیحال میں ہے تو انہوں نے انہیں لانے کے لیے حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ آپ نے جب مکہ سے واپس آ کر حضرت عبداللہ کی وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے گھر گھر میں ماتم بسرا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آپ آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ دوستو، روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی عز وجل تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، کیا ہوا، میں اس کا حامی اور حافظ ہوں۔ دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ترکہ کی تو آپ کے ترکہ میں ایک لونڈی ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ کہتے ہیں ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی پلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کراتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب مشہور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کی شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو، آن دو جہان کے بادشاہ سرکار کونس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی اور ان کے آباؤ کی ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو ہستی جتنی زیادہ شان والی ہوا کرتی ہے تو ان کے متعلقین بھی ایسے ہی شان والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔